undisputed lightweight champion of the world, Khabib, the Eagle Nurmagomedov. تو رشیا کا جو مشہور ریسلر خبیب، سنتا تھا میں اس کے بارے میں، لیکن ایک بات بڑی خاندانی کہ اس کنٹری میں اللہ کا نام لینا، کلمہ شہادت پڑھنا، الحمدللہ کہنا، یہ جو اسلام کے شعار ہیں، اور UFC میں یعنی الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ، تو اس میں 29 مقابلے جیتنا، 29، یہ میرا خیال ہے ورلڈ ریکارڈ ہے جو ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں اب تک کوئی ایسا چیمپئن گزرا نہیں ہے، اتنا بڑا چیمپئن کہ 29 مقابلے لگاتار جیتے ہوں، اور پھر اپنی ماں کے کہنے پہ چھوڑ دیا. دیکھو جب آپ بھی ترقی کی عروج پر ہوتا ہے پھر دنیا چھوڑ دیتا ہے، کھیل نہیں چھوڑتا. کھیل تو جب چھوڑا جاتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرا زوال شروع ہے. 29 میچز جیتنے کے بعد صرف ماں کے کہنے پر چھوڑ دینا، اس لیے کہ ہر میچ میں اس کے والد اس کے ساتھ ہوتے تھے جنہوں نے اس کو یہ سکھایا. تو والد کا انتقال ہو گیا کرونا سے، تو والدہ نے کہا کہ اب باپ کے بغیر تمہیں رنگ میں اترنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے اعلان کر دیا میری ماں نے منع کیا ہے. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ماں کی اطاعت کرنے والا مارکیٹ میں نظر آئے گا آپ کو؟ ہیں، لیکن آپ کو یہ مسلمانوں میں نظر آئیں گے. یہ اسلام کی خوبی ہے، کتنی بڑی قربانی جوانی میں. تو کتنی بڑی بات ہے یار اپنی ماں کے کہنے پر کہ بھائی باپ کے بغیر رنگ میں نہیں جانا ہے، تم چھوڑ دی، اماں خوش ہو جائیں. تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا دیکھو اس نے دنیا کے مقابلے جیتے، ماں کی خدمت کا جو مقابلہ ہے نا یہ بھی اس نے جیت لیا. اور وہ جو اس ریسلنگ اس نے 29 دفعہ جیتی ہے اس پہ آخرت میں پتہ نہیں اجر ملے نہ ملے، لیکن یہ جو ریسلنگ اس نے جیتی ہے نا، ماں کی خدمت کا مقابلہ، دنیا میں جب اللہ اجر کے لیے بلائے گا نا کہ کون کون ہے جس نے اپنی ماں کا خیال رکھا ہے، تو اس میں بھی تو ایک مقابلہ ہوگا نا. کوئی آئے گا میں نے یہ کیا، کوئی کہے گا میں نے اماں کو حج کرایا. تو یہ مقابلہ بھی خبیب اس میں بھی آگے نکل جائے گا. اے اللہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنے عروج کے زمانے میں ریسلنگ کو چھوڑ دیا. تو جیسے ہی مجھے وہ بتایا نا کہ ساتھیوں نے کہ اس نے ریسلنگ، تو مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد آ گیا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی بیان میں ذہن میں نہیں آتی، لیکن جب کوئی واقعہ آتا ہے تو ایک دم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ کیا ہے، پہلوانی کی ہے، ریسلنگ کی ہے. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زمانے جاہلیت میں بہت بڑے پہلوان تھے، مکہ کے سب سے بڑے پہلوان مشہور تھے، اور ان کا ریکارڈ تھا ان کو کبھی کسی نے ہرایا نہیں تھا. تو ایک مرتبہ کہیں ان کی ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا اور چیلنج کیا آپ مجھے ہرا کے دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پچھاڑ دیا، لڑائی ہوئی ہے اور ان کو پچھاڑ دیا. تو جب پہلی دفعہ پچھاڑا نا تو حضرت رکانہ اس وقت تو اسلام نہیں تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا مجھے کسی نے آج تک زمین پہ چت نہیں کیا. تو کہا دوبارہ مقابلہ ہوگا. یعنی یہ والا کیا ہو گیا؟ کینسل. یہ تو شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو. دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کشتی لڑی ہے، دوبارہ ان کو پچھاڑ دیا. انہوں نے کہا یہ والا بھی کینسل، دوبارہ عد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد دوبارہ. اور یہ قریشی تھے، بنو ہاشم کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب بھی ملتا. قریشی ویسے ہی بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، بڑے صحت مند ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی ان کو پچھاڑ دیا. پھر یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے، مسلمان بعد میں ہوئے.